السلام علیکم، میں امداد عمر۔ پہلگام حملے کے متعلق نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کس نے حملہ کیا، کون سا ملک ملوث تھا، تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بھارت نے ترکی اور آذربائیجان کے خلاف بڑی مہم شروع کر دی ہے۔ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ بھارت اور ترکی کے درمیان بڑی تجارت چلتی رہی ہے اور بہت گہرے تعلقات رہے ہیں دونوں ممالک کے۔ لاکھوں لوگ جو ہے بھارت سے ترکی جاتے رہے، مگر اب بائیکاٹ ترکی اور بائیکاٹ آذربائیجان کا نعرہ لگ رہا ہے اور اس میں ترکی کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ بھارت کیوں ترکی اور آذربائیجان کے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے؟ وہاں کے انتہا پسند کیوں پاکستان کے بعد ترکی اور آذربائیجان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ چین کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا رہا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ بہت متحرک ہیں۔ انہوں نے جناب دعوت دی ہے کہ آئیں جی میرے پاس کعبے شعبے کھائیں پاکستان اور بھارت کی قیادت، اور آپس میں جو ہے وہ ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، جفیاں شفیاں ڈالیں، معاملات ٹھیک کریں، تجارت کریں۔ یار یہ لڑنے میں کیا رکھا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، پھر تجارت کریں گے، اس خطے کے تقریباً 2 ارب لوگ جو ہے وہ سکون کا سانس لیں گے، ہتھیاروں کی دوڑ ختم ہو جائے گی۔ تو ٹرمپ اس پر عمل کروانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، اور اس کا جواب نریندر مودی کی انتہا پسند سرکار نے کیا دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد، انہوں نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس پر کچھ گفتگو کی ہے، کچھ بات کی ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز جو ہے وہ کریں گے کہ پاکستان اور بھارت نے اس تناؤ کے دوران اپنے جو گرفتار فوجی تھے، سپاہی تھے، ان کو رہا کر دیا ہے۔ ایک پاکستان رینجرز نے بھارت کی جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے BSF، ان کے ایک جوان کو گرفتار کیا تھا، اور پھر ادھر BSF نے پاکستان کے ایک جوان کو گرفتار کیا تھا، تو تبادلہ جو ہے وہ دونوں کا کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو سیکورٹی ذرائع اس سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بلکہ اب تو تصویریں بھی آ گئی ہیں، انڈین میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا کا جو شکار آج ہے نا، وہ آج پورا ہر اسکرین پر ترک صدر طیب اردوان صاحب جو ہے، وہ رجب طیب اردوان جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں ہیں، اور وہ اگر آپ میوٹ کر کے دیکھیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ترکی نے فتح کر لیا انڈیا کو، لیکن اگر آپ آواز سے سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غصہ نکال رہے ہیں ترک صدر پر۔ تو بہرحال تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق واگھا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت نے دونوں قیدیوں کا تبادلہ کیا، ایک ہمارا قیدی تھا، ایک ان کا تھا۔ پاکستان رینجرز نے، پنجاب رینجرز نے گرفتار کیا تھا انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ۔ پورنم پہلے ہی تھے بیچارے، تو گرفتار کر لیے گئے، اور ہماری طرف سے جو گرفتار ہوئے تھے پاکستان رینجرز کے محمد اللہ، ان کو جو سپاہی تھے ان دونوں کا ہوا تبادلہ۔ تو جنگوں میں یا اس طرح کے حالات میں جب سپاہی گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر واپس کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھینندن کو ہم نے واپس بھیجا تھا، لیکن وہ تو خیر 48 گھنٹوں کے اندر اندر بھیج دیا تھا نا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی کانپیں ٹانگ گئی تھی، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم نے واپس نہیں کیا، باجوہ صاحب بھی ڈر گئے تھے کہ اگر واپس نہیں کریں گے تو کہیں انڈیا حملہ نہ کر دے۔ آج کل عمران خان جناب بھاشن دے رہے ہیں PTI والے کہ عمران خان کو رہا کریں، تو عمران خان جو ہے نا وہ فرنٹ لائن پر جا کر لڑے، وہ قیادت کرے گا قوم کی۔ وہ بھائی تب کہتا تھا میں کیا حملہ کر دوں، جنگ کر دوں، قومی اسمبلی کی تقریر ریکارڈ پر ہے، تو تب تو عمران خان صاحب کوئی اور بات کر رہے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے پھر جیل میں ہیں تو اس کو جیل سے نکلنے کے لیے ان کو کئی ہیلے بہانے چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے جو گفتگو کی ہے، لیکن اس سے پہلے سچ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ جو پہلگام واقعہ۔ اب یہ پہلگام واقعے کو لے کر، پہلگام میں جو حملہ ہوا تھا، دہشت گرد حملہ تھا، اور اس میں یا فالس فلیگ آپریشن تھا، بھارت کہتا ہے کہ یہ آتنک وادیوں نے جو وہاں پر جو ہے لوگوں کی ہتیا کی، جو وہاں لوگ آئے تھے سیر و سیاحت کے لیے، اور پاکستان کہتا ہے ثبوت دے ورنہ تو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ تو اب اس میں بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا کہ جی پاکستان ملوث ہے، اور اس میں کہانی بنا کے، کہانی گھڑ کے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر دیا، اور جواب میں پاکستان نے بھی حملہ کیا، اور 2 عالمی طاقتیں، ایٹمی طاقتیں جو ہے وہ آمنے سامنے، اور ایٹمی جنگ کا خطرہ، جس کا صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو ایٹمی جنگ رکوائی ہے۔ بھائی یہ جو جنگ رکوانا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اور صدر ٹرمپ اس کو اپنی جو ہے نا امریکی صدارت کی سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں کہ ودن ڈیز
بلکہ اسی رات ہم جب جنگ پراپر چھڑی، جب پاکستان نے جوابی وار کیا، حملہ کیا، تو ٹرمپ بیچ میں آئے نا، تو وہ پھر اپنی اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتے. تو اس پہلگام واقعے میں انڈیا کا الزام پاکستان نے کروایا. ہم کہہ رہے ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ آپ خود ملوث ہیں، اس میں مودی ملوث ہیں. لیکن سہیل وڑائچ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، ان کا آج کا آرٹیکل ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پاکستان ملوث نہیں تھا، اس میں افغانستان حکومت نے، یہ طالبان نے حملہ کروایا تھا. اور سہیل وڑائچ لکھ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے، اپنے ذرائع سے، اور وہ آرٹیکل ہے کہ اس وجہ سے طالبان نے حملہ کروایا تھا تاکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ ہو، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو، تاکہ وہ ادھر سے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے کریں. اور ظاہر ہے سوچ تو ہے طالبان کی پاکستان کے اوپر قبضے کی، چاہے وہ افغان طالبان ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی اداروں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے یہ اپنا نتیجہ نکالا ہے کہ حملہ پاکستان میں جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، جن آرگنائزیشن کے اوپر، انہوں نے نہیں کیا، پاکستان حکومت یا پاکستان کی ISI نے نہیں کیا. اور پھر ظاہر ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ فالس فلیگ آپریشن بھی نہیں ہے، افغان طالبان ملوث ہے. تو اب یہ سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل ہے، میں نے کہیں اور یہ خبر نہیں دیکھی، نہیں نہ پڑھی. آج کا آرٹیکل ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا سہیل وڑائچ صاحب نے. تو اب اس ساری صورتحال میں ظاہر تناؤ ہوا، جنگ ہوئی. صدر ٹرمپ نے بیچ بچاؤ کرانے کے بعد آ کر سعودی میں ڈیرے ڈال دیے. $600 ارب کی انویسٹمنٹ معاہدے، $142 ارب کے تو صرف اور صرف دفاعی معاہدے. پھر انہوں نے ایران کے لیے بھی کہا کہ ایران بھی اگر دہشت گردی کی پشت پناہی چھوڑ دے تو ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. شام پر بھی پابندی ہٹا دیتے ہیں. تو وہاں تو ٹرمپ جس طرح کی مطلب لڈیاں ڈال رہے ہیں نا وہاں پر، تو وہ اپنا ہمارے استاد محترم وجاد مسعود صاحب کہتے ہیں بھالو ڈانس، تو بھالو ڈانس کرتے پھر رہے ہیں، خوشی میں پھولے نہیں سما رہے کہ جی میں نے ایک دو ممالک کے درمیان جنگ روک لیا تو اب میں پوری دنیا میں امن قائم کر سکتا ہوں. تو فلسطین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی انہوں نے بات کی. تو بہرحال سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ بندی ہے اس کا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر کی جو کوششیں ہیں قابل تعریف ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل جو ہے وہ قابل تعریف، قابل ستائش. اور گلف سمٹ تھی، اس کو انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امن رہے جنوبی ایشیا میں. تو یہ سعودی ولی عہد نے باتیں کی ہیں. اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کے لیے وہ چاہیں گے کہ دونوں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی میزبانی میں ان کے پاس آ کر وہاں پر عشائیہ کریں، اکٹھے ہوں. اور وہیں جو انہوں نے اپنا سعودی عرب میں ہی یہ گفتگو کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی تعلقات پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، ممکن ہے امریکہ ان ممالک کے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر لیں. وہ جو ثالث کی بات ہو رہی تھی نا کہ تیسرے فریق کے پاس بیٹھ کر بات ہو، تو اس پر امریکہ نے انہوں نے آفر کر دی ہے. اور باقی وہی باتیں ہیں کہ جی نیوکلیر میزائل چل جاتے اور تباہی بربادی ہو جاتی، لوگ مرتے. بہتر یہی ہے کہ لوگ مرے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں. بموں کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ صدر ٹرمپ نے کہا بہت خوبصورت چیزیں ہیں، تو اس کا تبادلہ کریں. بڑی ذہین لیڈرشپ ہے دونوں ملکوں کی. اب دفتر خارجہ جو ہے بھارت کا، ان کے ترجمان جو ہیں رندھیر جیسوال نے کہا کہ جی 2 بار پاکستان کے ساتھ 10 مئی کے بعد رابطہ ہوا، اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے رابطہ کیا. اور انہوں نے ٹرمپ کا جو بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی تجارت جو ہے وہ انہوں نے پابندی، ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ جی میں نے پھر دونوں ملکوں کو کہا تھا کہ تجارت بند کر دوں گا میں آپ کے ساتھ. تو اس کے بعد دونوں کی ہوش ٹھکانے آئی، ٹرمپ نے کہا تھا. اس کے بعد اور خاص طور پر بھارت، ہم تو جنگ بندی چاہتے تھے، ہم تو جنگ چاہ ہی نہیں رہے تھے. تو ظاہر سارا کا سارا بھارت کے اوپر آ رہا تھا کہ بھارت تجارت بندی کے خوف سے جنگ بندی پر آمادہ ہوا. وہ اس طرح کا کچھ تاثر مل رہا ہے. تو اس پر بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہماری تجارت کے اوپر بات نہیں ہوئی. اور پھر وہی بحران سے تھوڑا سا نکلے یا جنگ بندی رکی، پاکستان نے جو کٹ جو ہے وہ ماری تھی نا اس سے تھوڑے سے بچے،
تو اب وہی بات کر رہے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے وہ دو طرفہ مسئلہ ہے، تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس میں بات کریں گے، اور وہ بھی کشمیر، پاکستان کے کشمیر پر بات ہوگی، اور اس میں کسی تیسرے فریق کی بات نہیں ہوئی، کسی اور جگہ ہم بیٹھ کر بات نہیں کریں گے۔ سنتاس معاہدہ جو ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا موقف وہی ہے جو ہم نے معطل کیا۔ تو یہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اب جو میں نے آغاز میں آپ کو ایک بات بلکہ ایک اور چیز بھول گیا میں، 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی IMF نے پہلی قسط جاری کر دی ہے۔ 7 ارب ڈالر کا معاہدہ تھا جو پاکستان اور IMF کے درمیان ہوا تھا۔ اب یہ تو تھی چیزیں وہ جو ادھر ادھر چل رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ اور پاکستان کے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات کے حوالے سے، لیکن ادھر مودی کا پاگل پنا جو ہے نا وہ انڈیا کو مزید ٹکے ٹوکری کر دے گا۔ انڈین سوشل میڈیا پر بائیکاٹ آذربائیجان، بائیکاٹ ترکی جو ہے کہ ٹرینڈنگ میں انڈیا، اور یہ ظاہر ہے سارے کے سارے انڈین انتہا پسند جو ہے BJP وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دن پہلگام ہوا تھا اس دن ہمارے وزیر اعظم ترکیے میں تھے، اور پھر ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر جب انڈین میڈیا نے خبریں چلائیں کہ جی ہمارا INS وکرانت جو ہے وہ پاکستان کے پانیوں کے ساتھ بحر عرب میں انٹرنیشنل واٹرز میں کھڑا ہے اور کسی بھی وقت کراچی کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، تو پھر ادھر سے ترکیے کا وہ جو جہاز آیا عبدوس شکن وہ وہاں پر پاکستان کے پانیوں میں پاکستان کی حفاظت کرتا رہا، اور کہا یہ گیا کہ ہم خیر سگالی کے لیے آئے ہیں۔ پھر جب ہمارے اوپر اسرائیلی ڈرون برسائے گئے، جو ہم نے ظاہر مار گرائے سارے بھیجے گئے، تو اس کے جواب میں ہم نے جو ڈرون بھیجے پاکستان نے، جو جنوبی بارڈر سے لے کے شمالی بارڈر تک انڈیا کی ہزاروں کلومیٹر اندر جا کے جنہوں نے اپنا فلائی کیا اور دلی تک گئے، تو وہ ڈرونز انڈیا کلیم کر رہا تھا کہ وہ سارے کے سارے ترکیے کے تھے۔ آذربائیجان کی حکومت نے کہا کہ جی 1 کروڑ آذری فوج جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، 1 کروڑ آبادی ہے وہاں کی، یعنی وہ اپنی فوج جو 3-4 لاکھ کی ان کی فوج، اس کے علاوہ پوری کی پوری آبادی کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان کی جیت ہوئی، جب انٹرنیشنل میڈیا نے لکھنا شروع کر دیا کہ بھئی پاکستان نے تو ٹوٹے چبا دیے بھارت کو، فرانسیسی رافیل ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ ابھی میں خبر سن رہا تھا کہ جو چینی کمپنی ہے، یہ جو اپنا چینی جہاز بنانے والی، جنہوں نے اپنا رافیل کو مار گرایا، تو ان J-10 میرا خیال ہے، تو ان کی مارکیٹ جو ہے وہ اس کی وہاں پر 7 ارب ڈالر سے اوپر ان کو ان کے حصے جو ہے وہ کا فائدہ ہوا، ان کو 7 ارب ڈالر سے زیادہ۔ تو بنیادی چیز جو تھی چین تو ہمارے ساتھ جو بالکل کھڑا ہوا تھا، ترکی بھی کھڑا ہوا تھا، آذربائیجان بھی کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ صرف چین کو اپنا ترکی اور آذربائیجان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، چین کو کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیونکہ اگر چین کے خلاف بائیکاٹ کی بات انڈیا کرے گا تو 127.7 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے چین کے ساتھ انڈیا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے، لداخ والی سائڈ پہ جب ان میں کشیدگی ہوئی تو چینی فوجیوں نے ہیلمٹ سے انڈین فوجیوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا ان کو، اور انڈین فوجی اپنی چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان تجارت چل رہی تھی، تجارت نہیں رکی۔ تو اب ظاہر اتنی بڑی تجارت کیسے روک سکتے ہیں؟ اس میں انڈین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ترکیہ جو ہے، بلکہ میں بار بار ترکی کہہ رہا ہوں، تو ترکیہ اس کا آفیشیل نام ہے، تو ترکیہ جو ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو سیاحت ہے اس میں کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ، یہ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ انڈیا سے جاتے ہیں ترکیہ میں، اور اس کے علاوہ جو وہاں کی مہاراشٹر، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اب چین سے نہیں ہماچل سے سیب منگوائیں گے۔ اسی طرح ان کی دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو سنگ مرمر ہے، ماربل ہے، انڈیا جو آتا ہے 70% ترکی سے آتا ہے، تو وہ اپنا 2023 میں ترکیہ کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ ترکی کی تجارت تھی وہ 13 ارب امریکی ڈالر تھی، جو گزشتہ برس کم ہو کر 10 ارب ڈالر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ جو انڈین اپنا میں نے بتایا 2.25 لاکھ انڈین جو ہیں
انہوں نے ترکی کا سفر کیا. انڈیا میں ترکش ایئر لائن آتی ہے اور انڈیگو جو ہے وہ ترکی میں جاتی ہے. اسی طرح اور بھی کافی بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے ساری چیزیں, اور اس میں جو اور بھی معاملات بتا رہے ہیں وہ کہ روس کے بعد دوسری ڈیسٹینیشن ہے انڈینز کی پسندیدہ سیاحت کے لیے ترکی ہے. تو انڈینز ترکی جاتے ہیں, تو لہٰذا اس وجہ سے جو انڈینز نے ٹورزم میں کام کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی روک دیا, اپنے لوگوں کو کینسل کر دی ہیں بکنگز کہ آپ نہیں جائیں ادھر, ترکی نہ جائیں, ہم ترکی کو فائدہ کیوں دیں. اسی طرح آذربائیجان ایک کمپنی کو بی بی سی کوٹ کر رہی ہے کہ جی ایز مائی ٹرپ, یہ کمپنی کا نام ہے. ترکی اور آذربائیجان کے لیے انہوں نے تمام جو تھی نا وہ بکنگز کمپنی نے وہ منسوخ کر دی ہیں, اور وجہ 22% جو ہے ترکی کے لیے منسوخی ہوئی ہے اور 30% سے زیادہ آذربائیجان کی. تو پچھلے سال جو ہے وہ انڈیا سے 3 لاکھ لوگوں نے آذربائیجان کا سفر کیا تھا. شروع میں نے 3 لاکھ بتائے تھے نا, تو وہ آذربائیجان کے 3.8 لاکھ یعنی 3,08,000 لوگ جو ہیں وہ آذربائیجان گئے تھے انڈیا سے. تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے, جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے وہاں کی جو کمپنی ہے نا ایز مائی ٹرپ کمپنی کو کوٹ کرتے ہوئے, کہ جی 70 سے 80 ہزار روپے اوسط ایک بندہ اس ٹرپ پر خرچ کرے تو 250-300 کروڑ روپے تک انڈینز جو ہیں وہ جا کر اپنا آذربائیجان میں خرچ کراتے ہیں. تو پھر ہم یہ کیوں دیں ان کو پیسے؟ تو لہٰذا وہ پاگل ہو گئے کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا تھا, یہ ہمارے اگینسٹ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, تو لہٰذا بائیکاٹ, ترکی کا بھی بائیکاٹ اور آذربائیجان کا بھی بائیکاٹ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, آذربائیجان آپ جائیں گے تو آپ کو صرف پتہ ان کو چل جائے پاکستان سے آئے, اور بھائی وہ مطلب آپ کی اتنی خدمتیں کریں کہ آپ حیران ہو جائیں. اتنی خدمتیں کرتے ہیں, دکاندار آپ سے پیسے نہیں لے گا, کوئی شاپنگ کریں گے آپ نے, اگر وہ کسی آن لائن ٹیکسی میں جا رہے ہیں وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا, نہیں جی آپ پاکستانی ہو, پاکستانی ہمارے محسن ہیں. اس لیے انڈیا جو ہے وہ ان دونوں ملکوں یعنی ترکی اور آذربائیجان کو معاشی طور پر کنگال کرنا چاہ رہا ہے. چین کے اوپر اتنا بڑا وہ حملہ نہیں کر رہا. وجہ یہ ہے کہ جب چین نے پلٹوار کیا تو چینی فوجیوں کے ہاتھ میں ہیلمٹ ہی کافی ہوتے ہیں ان کے لیے, تو وہ اور معاشی طور پر بہت بڑا حجم ہے چین کے ساتھ تجارت کا. ادھر جو ہے انڈین رکن پارلیمنٹ اور شیو سینا کے ترجمان پرینکا چترویدی کا ایکس پر ایک بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے, ان کا ایک اپنا تھا کیا کہتے ہیں ایکس پر, انہوں نے ترکی کا مبینہ اشتہار کے ساتھ لکھا, نہیں ترکی انڈین ایسے ملک میں سیاحت پر پیسہ خرچ کرنے نہیں آئیں گے جسے پاکستان کو مسلح کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اپنے سیاحوں کو کہیں اور تلاش کریں, ہمارا پیسہ خون بہا نہیں ہے کہ یہ ہم آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے, آپ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ تو پاکستان کو, اور یہی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور انڈین میڈیا میں بھی کہ بھئی ترکی نے جب ہمارے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے ملک کا ساتھ دیا تو پھر ہم ترکی کے ساتھ تعلقات کیوں ٹھیک رکھیں. باولا ہو گیا مودی, پاگل ہو گیا. خطے کے یا دنیا کے کتنے ممالک کے ساتھ بگاڑے گا, مطلب اب جو معاہدہ یا جو اپنا سیز فائر جن شرائط پر انہوں نے کیا تھا صدر ٹرمپ کو کہہ کر کروایا تھا سیز فائر, اگر اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے پھر امریکہ بھی مخالف ہو جائے گا. تو امریکہ بھی مخالف ہو جائے چین کے ساتھ, پہلے ہی ان کا جو ہے وہ اپنا ستکنجا چل رہی ہے, تو اور کتنے ملکوں کے ساتھ یہ بگاڑیں گے. تو باولا ہو گیا مودی انڈیا کو جو ہے نا تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.